بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بکواس ہے، میری کوئی بیوی نہیں، میں تو شادی کے سخت خلاف تھا۔ سوچ لیا تھا کبھی شادی نہیں کروں گا، پر اس دن جو میرا تماشا ہوا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور نہ کبھی گاؤں آنے کی حماقت کروں گا۔ شازل سخت لہجے میں بولا تو آروش بنا کوئی اور بات کہے کال کاٹ گئی تھی۔ میرے بھائی بھی بے حس ہیں، آخر کیوں نہ ہو، رگوں میں شاہ خاندان کا خون جو ہے۔ اپنے فون کی وال پیپر پر دوری شاہ اور شازل شاہ کی تصویر کو دیکھ کر آروش طنزیہ لہجے میں بڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ باہر آئی تو ماہی کو کراہتے پایا، جو تکلیف میں ہونے کے باوجود حویلی کے بڑے سے ہال کو پوچھا لگا رہی تھی۔ آروش نے تعجب سے اس کو پھر ملازماؤں کو دیکھا جو سر جھکا کر خاموش کھڑی تھی۔ جہاں پہلے حویلی کے ہال کی صفائی 5 سے 6 عورتیں کیا کرتی تھی، آج اکیلی کمزور سی ماہی کو یہ کام سونپا گیا تھا، بنا اس کی طبیعت کا لحاظ کیے۔ صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ آروش سیدھے سیڑھیاں اترتی ماہی کے ہاتھ سے کپڑا لے کر بولی تو ماہی نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جو سپاٹ تاثرات لیے کھڑی تھی۔ چھوٹی بی بی نے کہا تھا آج سے سارے کام یہی کرے گی اور کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ وہاں کھڑی ایک ملازمہ نے کہا تو آروش تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا، جس سے وہ خاموش ہو گئی۔ تمہیں کانوں کا مسئلہ ہے کیا؟ ماہی کو ایک جگہ دیکھ کر میٹھا طنز کیا۔ ماہی صورت سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی، مگر قدم کہیں اور نہیں بڑھا پائی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی۔ پہلے کل کی مار، ساری رات کی بے آرامی، اس کے بعد خالی پیٹ کام کرنا اس کے اعصابوں کو شل کر گیا تھا۔ آروش، شبانہ کالی چادر میں ملبوس دھاڑنے والے انداز میں اس کا نام لیا۔ آروش کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ پرسکون سی اس کی جانب پلٹی، البتہ ماہی کی ٹانگیں ضرور کپکپاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ آپ کی عدت کے مہینے ہیں، اپنے کمرے سے باہر کیوں آ جاتی ہیں بار بار؟ آروش نے سرسری لہجہ اپنا کر کہا، تم میرے معاملات سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری مجرم ہے، اس کے ساتھ جیسا رویہ چاہوں میں اختیار کر سکتی ہوں۔ شبانہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بولی، اس لڑکی کو مجرم کہنے سے پہلے اس کا جرم بتائیں۔ آروش نے پوچھا، میرے شوہر کے قاتل کی بہن ہے۔ شبانہ نفرت سے غرائی، قاتل کی بہن ہے، قاتل نہیں۔ جو قاتل ہے اس کو سزا دو، کسی معصوم بے گناہ کو نہیں۔ آروش ناگواری سے بولی، تم اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی میں۔ شبانہ نے دانت پیس کر کہا، لالا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے آپ اپنے حجرے میں جائیں۔ آروش کی بات پہ پاس کھڑی ملازمین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شبانہ کو غصہ تو اس کی بات پہ بہت آیا تھا، پر کسی اور وقت کا سوچتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ آپ سب صفائی مکمل کریں اور تم میرے ساتھ چلو، آروش ملازماؤں سے کہتی ماہی سے کہنے لگی تو اس نے مشکور نظروں سے آروش کو دیکھا، اور جو اب ہر چیز سے تعلق بنی ہوئی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، اللہ ماہی کی حفاظت کرے گا۔ آمنہ چارپائی پہ خاموش بیٹھے زین کے پاس آ کر تسلی آمیز لہجے میں بولی، اللہ تو بے شک اس کی حفاظت کرے گا، پر مجھے شاہ خاندان سے کسی رحم کی امید نہیں۔ ان کے لیے کسی معصوم کی جان لینا عام سی بات ہے۔ زین افسردگی سے بولا، وہ بہت فکر مند تھا ماہی کے لیے، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے۔ ماہی کا نکاح دیدار شاہ سے نہیں ہوا، بلکہ شہباز شاہ کے سپوت شازل شاہ سے ہوا ہے، جو زیادہ تر شہر رہنا پسند کرتا ہے۔ کیا پتہ وہ ماہی کو بھی سب سے دور اپنے ساتھ شہر لے کر جائے۔ اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہوگا، شہر میں رہنے والے باسیوں کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ آمنہ کی بات زین کو کسی حد تک ٹھیک لگی، پر پھر بھی اس کو قرار نہیں آیا۔ شازل ماہی کو اپنی بیوی تسلیم کرے تب نہ اسے شہر لے کر جائے گا نا۔ وہ شہباز شاہ کا بیٹا ہے، یقیناً اس کی طرح ہوگا پتھر دل۔ زین سر جھٹک کر بولا، شہباز پتھر دل نہیں، شہباز شاہ وہی ہے جس نے سالوں پہلے ایک معصوم کی جان لی تھی، اور تم اب بھی کہہ رہی ہو وہ پتھر دل نہیں۔ زین نے تعصب بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا تو آمنہ لاجواب ہو گئی، وہ بہت پرانی بات ہے زین، اور اللہ ان کو سزا بھی دے رہے ہیں اپنی لاڈلی بیٹی آروش شاہ کی صورت میں، جس کی شادی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں اس کے عین نکاح کے دن اس کے ہونے والے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر جب کچھ وقت بعد دوسرا رشتہ ہوا تو وہ لڑکا کار ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا، اور تیسری بار تو اس کی بارات ہی نہیں آئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا اس کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ سب آروش شاہ کو سبز قدموں والی بولتے ہیں۔ آمنہ ایک سانس میں سب کچھ بتانے لگی، میں جانتا ہوں اس سب میں ان کی بیٹی کا کیا قصور، تم ان کا ذکر میرے سامنے مت کرو، ہمیں تو گناہ ہوگا، بلا وجہ انہیں بھی ملے گا۔
زین سنجیدگی سے بولا تو آمنہ شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی۔ جذبات اور بے اختیاری میں آ کر وہ نامحرم کے سامنے آروش شاہ کا نام لے چکی تھی۔ جو پہلی بار ہوا تھا، میں نوٹ کر رہا ہوں، تیرا زیادہ تر دھیان پڑھائی کے بجائے اس آروش پہ ہوتا ہے۔ آج آروش نہیں آئی تھی جس کا پتہ یمان کو کالج آنے کے بعد ہوا۔ تب سے وہ گمسم سا کلاس اٹینڈ کر رہا تھا۔ ابھی وہ فری ہوا تھا تو عرفان نے بغور اس کا جائزہ لے کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یمان نظر چرا کر بولا تھا، ایسی نہیں تو کیسی بات ہے؟ دیکھ بھائی، میں تیرا دوست ہوں تو مشورہ بھی دوستوں والا دوں گا۔ اگر تیرے دل میں اس کے لیے کچھ ہے بھی تو ایک بات میں کلیئر کر دوں، وہ تمہارے لیے کسی سیراب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تم دونوں میں بہت فرق ہے، سب سے زیادہ فرق۔ اس کا اندازہ تو تم اسی بات سے لگا لے کہ وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جہاں اپنے قبیلے، اپنی ذات پات کے علاوہ بیٹیاں کہیں اور نہیں دی جاتی۔ عرفان سنجیدگی سے اس کو سمجھانے لگا، جس کو سننے کے بعد یمان کو اپنے اندر مایوسی پھیلتی محسوس ہوئی، پر وہ کچھ بول نہیں پایا۔ کہیں نہ کہیں اس کو عرفان کی باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ یہ باتیں تو اس کے دماغ میں بھی آتی تھیں، پر وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھا، جو اس کی آواز اور آنکھوں کا اسیر ہو گیا تھا، جو نہ ذات کا فرق دیکھ رہا تھا اور نہ دونوں کے درمیان موجود اسٹیٹس کا۔ مجھے بس اپنا نام کمانا ہے، بہت بڑا سنگر بننا ہے، میرا خواب ہے، اس سے زیادہ میری کوئی اور خواہش نہیں۔ یمان اپنے دل کو مار کر بولا۔ اس کو لگتا تھا شاید پیسہ آ جانے کے بعد محبت بھی مل جائے گی، جو اس کے بس خام خیالی تھی۔ گڈ لک میرے یار، عرفان خوش ہو کر بولا، اور یمان مسکرا بھی نہیں پایا۔ یمان ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ فجر نے یمان کو بس کھانے کی پلیٹ کو گھورتا پایا تو کہا، مجھے بھوک نہیں، نیند آ رہی ہے، سونا ہے۔ یمان دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہو گیا ہے یمان؟ تم کھانے میں آج کل نخرہ نہیں کرتے اور نہ ٹھیک سے کھاتے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ علیشہ اس کی بات سن کر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ جی سب ٹھیک ہے، میں بس سونا چاہتا ہوں۔ یمان یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فجر نے ایک نظر اس کی پلیٹ کو دیکھا جہاں کھانا جگا تو تھا۔ یمان نے ایک نوالہ تک نہیں لیا تھا۔ یمان کمرے میں آ کر اوندے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ آپ پلیز میری ہو جائیں۔ یمان تصور میں آروش کو مخاطب کرتا نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ مجھے یمان کی ٹینشن ہو رہی ہے، فجر نے عشاء سے کہا۔ وہ تو مجھے بھی اب ہونے لگی ہے، بس ایک بات پہ تسلی ہوتی ہے، 2 سال سے 1 سال گزر گیا تو دوسرا سال بھی سکون سے گزر جائے۔ اس کے بعد تو یمان کا سارا دھیان اپنے فیوچر کی جانب ہوگا، اس کا خواب پورا ہوگا، سنگر بنے گا۔ آخر کو اس کا جنون ہے سنگر بننا۔ عشاء اس کی بات کے جواب میں بولی، وہ تو تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر عشاء یمان بدل رہا ہے۔ جہاں ہر وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، وہ اب غائب ہے۔ ہر وقت اس کے ہاتھ میں گٹار موجود ہوتا تھا، پر اب تو شاید وہ گٹار کی شکل بھی نہیں دیکھتا ہوگا۔ فجر کے لہجے میں یمان کے لیے فکر مندی تھی۔ میں نے نوٹ کیا ہے، پر تم پریشان مت ہو، سو جاؤ اور سکون کرو، کیونکہ جلدی ارسم پاکستان آنے والا ہے، اس کے بعد تمہاری شادی کی تیاریاں شروع ہوں گی۔ عشاء نے کہا تو اس نے گہری سانس بھری۔ کیا میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر یمان نے اپنے اندر دبی خواہش کا اظہار کیا، ساتھ میں دل ڈر بھی رہا تھا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس کی ناراضگی اس کو کہاں برداشت ہوتی تھی۔ میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے، تمہیں پتہ ہے ایک سید زادی سے ایسی فرمائش کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ جواب میں آروش نے جیسے ڈھکے چھپے لفظوں میں ڈرانا چاہا، ایک سید زادی سے یہ عام بندہ بشر عشق کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی بتا دیں۔ ڈرے بنا یمان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولا تو آروش مسکرائی۔ آنکھوں میں بڑھتی چمک دیکھ کر یمان نظریں چرا گیا، جس سے آروش کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایک سید زادی سے عشق کرنے کا نتیجہ ہجر کی صورت میں سامنے تمہارے آئے گا، ہر پل تمہیں یہ احساس کروائے گا کیسے تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کی۔ ڈوبتے دل کے ساتھ آروش نے جواب دیا، کیونکہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد تو اس نے کی تھی۔ عشق میں جدائی موت کے مترادف ہوتی ہے، کیا کوئی اور سزا نہیں؟ کیونکہ میں اتنی جلدی بے موت مرنا نہیں چاہتا، مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، اپنا آشیانہ بنانا ہے۔ اس کا دل ڈوبا تھا ہجر کے نام پہ۔ موت سے ڈرتے ہو؟ یہ تو برحق ہے۔ آروش تھوڑا سا جھک کر دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ بے شک موت برحق ہے، پر ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ یمان نے جواز پیش کیا۔ یہ تو ہے، تم کالج بوائے ہو اور میں کالج گرل، تو یہ بتاؤ کیا اس عمر میں تمہیں پیار کرنا زیب دیتا ہے؟ آروش نے جیسے مذاق اڑایا۔ پیار نہیں، عشق کرتا ہوں میں آپ سے، اور میرے دل نے عشق کرتے وقت میری عمر نہیں دیکھی۔ یمان کی حاضر جوابی سن کر آروش کھلکھلائی۔ اب مجھے جانا ہوگا، اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا
تو مسئلہ ہو جائے گا۔ آروش اٹھ کھڑی ہوئی تو یمان نے بے اختیار اس کے دستانے پہنے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر اور باتیں کرتے ہیں، کالج میں تو آپ یکسر اجنبی بن جاتی ہیں، بس چھٹی کے وقت یہ کچھ گھڑی نصیب ہوتی ہے۔ اپنا ہاتھ دور کردہ یمان جیسے التجا کرنے لگا، تمہاری تھوڑی دیر ڈھلتے دن تک ختم نہیں ہوگی۔ کالج میں اجنبی بننے کا سبب یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں، پر مجھے تمہاری جان عزیز ہے، اسی لیے ایک بار پھر کہوں گی اپنا راستہ بدل دو، کیونکہ میری طرف آنے کا راستہ سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں۔ تمہارے پیر بس مجھ تک پہنچنے تک لہولہان ہو جائیں گے، پر منزل تمہیں ملے گی بھی یا نہیں؟ آروش جیسے تھک چکی تھی۔ آپ مایوسی والی بات کیوں کرتی ہیں؟ کیا میری چاہت یک طرفہ ہے؟ ڈرتے ڈرتے سوال پوچھا گیا۔ میرے بس میں ہوتا تو تمہاری چاہت یک طرفہ ہوتی، کیونکہ سید زادیہ نامحرم سے پیار یا باتیں نہیں کرتی، پر میں اس گناہ کا مرتکب بن چکی ہوں۔ آروش کا جواب سن کر یمان سرشار ہوا تھا تو کہیں پریشان بھی۔ آپ کا اور ہمارا ملن ناممکن کیوں لگتا ہے؟ ہمیشہ سے کیا جانے والا سوال یمان نے ایک بار پھر کیا، کیونکہ شاہ خاندان میں شادیاں شاہ خاندان کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ آروش کا لہجہ اداس ہو گیا۔ آروش، یمان نیند میں خواب دیکھتا یکدم اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ یمان اپنے ماتھے پہ پسینہ صاف کرتا بڑبڑایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خواب میں آروش کو دیکھا۔ اپنی خواہش کو یاد کر کے یمان کے پریشان چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میرے دل میں تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان کا چہرہ دیکھ لوں۔ یمان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود سے بولا، وہ تو خواب میں بھی مجھ سے پردہ کرتے کھڑی تھی۔ یمان اچانک ہنس پڑا۔ مجھے تمہاری جان عزیز ہے۔ خواب میں آروش کا کہا جملہ اس کو یاد آیا تو ایسی خوشی محسوس ہونے لگی جیسے آروش نے سچ میں اس سے کہا ہو۔ کیا کبھی اصل میں وہ مجھ سے ایسی بات کریں گی، یا ان کو میں عزیز ہوں گا، یا مجھے وہ حق حاصل ہوگا جو میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ سکوں؟ یمان کے دل میں ایک کے بعد ایک خیال آ رہا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہاسٹل جا رہی ہو؟ آروش حریم کے کمرے میں آئی تو اس کو بیگ میں کپڑے ڈالتا دیکھا تو پوچھا۔ جی، حریم مختصراً جواب دے کر اپنے کام میں لگ گئی۔ ناراض ہو؟ آروش نے اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھے تو اندازہ لگایا، ورنہ وہ بھی جانتی تھی حریم سچ میں اس سے ناراض ہوگی۔ بہت دنوں سے اس کے ساتھ بات چیت بھی بہت کم کر لی تھی۔ کیوں آپ سے ناراض ہونے لگے؟ ہم کیوں آپ سے ناراض ہونے لگے؟ حریم عام سے انداز میں بولی۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ آروش اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، درید لالا نے جلدی تیار ہونے کا کہا تھا۔ حریم نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو حریم، ناراض یا اداس مت ہو، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں ابھی کچھ نہیں معلوم، اس لیے تم بھابھی شبانہ یا کسی کے بھی معاملے میں مت بولو، ورنہ وہ تم پہ بھی غصہ کریں گی۔ تبھی درید لالا بھی تمہیں ہاسٹل بھیج رہے ہیں، آروش نے پیار سے سمجھایا۔ ہم پہ غصہ اس لیے ہوں گے کیونکہ ہم اس حویلی کا مکین نہیں، حریم تلخ لہجے میں بولی۔ حریم، یہ کیا بول رہی ہو؟ اور ایسا کس نے کہا؟ تم اس گھر کی فرد نہیں۔ آروش نے سخت لہجہ اپنایا۔ یہ ہماری ماں کا گھر تھا، ہمارے باپ کا نہیں، اور بیٹیاں تو باپ کے پاس ہوتی ہیں، ایک ہم ہیں جو ددحال کے ہونے کے بجائے اپنے ننھیال میں ہیں۔ حریم کسی مجرم کی طرح بولی، تمہاری ماں کا گھر ہے تو وہ ماں کس کی ہے؟ آروش نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ ہماری۔ حریم بنا تاخیر کیے بولی، وہ اگر تمہاری ماں تھی تو یہ بات بھی جان لو، ان کی ہر چیز پہ صرف تمہارا حق ہے۔ یہ حویلی، اس میں تمہارا حصہ بھی اتنا ہی نکلتا ہے جتنا کہ بابا سائیں چچا جان والوں کا نکلتا ہے، کیونکہ پھپھو جان کا جو حصہ تھا وہ تمہیں ہی ملے گا نا، آخر کو تم ان کی اکلوتی اولاد ہو۔ اسی لیے دوبارہ یہ مت کہنا تم اس گھر کی مکین نہیں یا تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ جتنی جائیداد تمہاری ہے نا، اتنی تو درید لالا یا شازل لالا کی بھی نہیں، جو پھپھو کے مرنے کے بعد تمہارے ہی حصے میں آئی ہے۔ وہ ہنس پڑی تو اس کو ہنستا دیکھ کر آروش نے سکون بھری سانس خارج کی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہماری اتنی جائیداد بھی ہے۔ حریم پرانی ٹون میں آ کر بولی، اب تو پتہ چل گیا نا، اب بتاؤ یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ تمہارا یہاں رہنا کوئی حق نہیں؟ آروش نے جاننا چاہا تو وہ پھر سے مایوس ہوئی۔ نازنین آپ ہی بولتی ہیں کہ ہم ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں، اور وہ چاہتی ہیں ہم درید لالا سے بھی دور رہا کریں۔ حریم نے سر جھکائے کہا، حویلی میں تمہیں کوئی کچھ بھی کہے ان کی بات پہ توجہ نہ دیا کرو، آخر تمہیں پھر بھی انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے تو میں بابا جان سے بات کروں گی، وہ پھپھو مریم کا حصہ تمہارے نام کر دیں، ویسے بھی 7 ماہ بعد تم 18 کی ہونے والی ہو۔
آروش نے بغور اس کی جانب دیکھ کر کہا، ایسی بات نہیں آپی، ہم نے کیا کرنا ہے ان کا، آپ بس ایسی ہی ہم سے پیار سے بات کیا کریں، ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم ہمیشہ آپ جیسی بننا چاہتے ہیں جیسی آپ ہیں، اللہ نہ کرے تم میری جیسی زندگی گزارو یا میری طرح قسمت پاؤ۔ حریم کی بات بیچ میں کاٹتی آروش دہل کر بولی تو حریم نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی، پر اس کے سوال کرنے سے پہلے کمرے کا دروازہ نوک ہونے لگا۔ حریم بی بی نیچے، آپ کو درید لالا بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی بات پر حریم نے سر پہ ہاتھ مارا، انہیں کہیں میں پردہ کر کے آتی ہوں۔ حریم اتنا کہتی الماری سے اپنا عبایا نکالنے لگی۔ دوسری طرف اس کی چھوٹی سی بات نے آروش کو زخمی کر دیا تھا۔ ماضی، اماں جان آپ بات کریں نا بابا سائیں سے، مجھے آگے پڑھنا ہے۔ 17 سالہ آروش کلثوم بیگم کے پیچھے پیچھے چلتی منت کرتے بولی، آروش یہ بات تم خود ان سے کرو اور ان کا جواب بھی بتا دوں، انکار ہوگا تمہاری دادی جان یہ کبھی راضی نہیں ہوں گی کہ تم شہر جا کر نامحرم مردوں کے درمیان بیٹھو۔ کلثوم بیگم نے صاف انکار کیا، آپ بابا سائیں سے بات کریں، دادی جان کو منانا پھر بابا سائیں کا کام ہے۔ آروش نے مزے سے کہا، بہت بگڑتی جا رہی ہو آرو، معلوم ہے نا تمہیں ہمارے یہاں لڑکیاں باہر جا کر نہیں پڑھتی۔ کلثوم بیگم نے گھور کر کہا، تو آپ میٹرک کے بعد یہاں کالج اور یونیورسٹی بنوا دیں تاکہ لڑکیوں کو باہر نہ جانا پڑے، پر تب تک کی تو اجازت دیں۔ لالا درید لالا اور شازل لالا بھی تو آکسفورڈ یونیورسٹی گئے ہیں نا، مجھے آپ کراچی تک جانے نہیں دے رہے کیونکہ میں لڑکی ہوں، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا۔ آروش اپنے نادیدہ آنسو صاف کرتی منہ بسور کر بولی، آ جائیں شاہ صاحب، کرتی ہوں بات۔ کلثوم بیگم کی بات پر وہ خوشی سے اچھل پڑی، او اماں جان آئی لو یو۔ آروش ان کے گال پہ بوسہ دے کر بولی تو وہ بھی مسکرا پڑی۔ اے لڑکی کہاں جا رہی ہو؟ آروش جو بھاگم بھاگ اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اپنی دادی مہتاب کی آواز پر اس کے قدموں کو بریک لگی، جو ہال میں بیٹھی روبدار نظروں سے اس کو گھوری سے نواز رہی تھی۔ پاس ان کے 10 سالہ حریم بیٹھی ہوئی تھی جو چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم دادی جان، میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ آروش ان کے پاس بیٹھ کر بولی، یہ کیا تمہارے دماغ میں اب خناس بھرا ہے شہر جانے کا؟ مہتاب بیگم تیکھے چتونوں سے اس کو گھور کر بولی تو آروش کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دی۔ اس نے ٹیڑھی نظروں سے پاس بیٹھی حریم کو دیکھا، اس کے پاس اتنی چاکلیٹس اور چپس دیکھ کر وہ سمجھ گئی حریم نے چوگلی دی ہے۔ اکثر مہتاب بیگم حریم کو چاکلیٹ کی لالچ دے کر آروش کی جاسوسی کرنے کا کہتی تھیں، جس پہ وہ معصوم سی حریم چاکلیٹ کی وجہ سے بڑے اچھے طریقے سے آروش کی پل پل کی خبر مہتاب بیگم کے گوش گزار کرتی تھی۔ دادی جان مجھے آگے پڑھنا ہے اور یہ بات سب کو واضح طور پر میں بتا چکی ہوں۔ آروش ادب کے دائرے میں بولی، دیکھو آروش، مانا کہ تمہاری یہ بات مانی جاتی ہے، تمہاری ہی بات مانی جاتی ہے اس حویلی میں، اور تمہارا باپ تمہاری ہر خواہش کا احترام کرتا ہے۔ ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے، اکلوتی بیٹی ہو اس کی، پر یہ تمہاری کوئی نہیں مانے گا، اس لیے دماغ سے نکال دو۔ مہتاب بیگم نے سخت لہجے میں کہا، کیوں نہیں مانیں گے؟ آگے پڑھنا کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی میری ناجائز خواہش ہے۔ آروش سنجیدگی سے بولی، مردوں کا مقابلہ مت کرو۔ مہتاب بیگم نے اس کو لتاڑا، مجھے مردوں کا مقابلہ کرنے کا شوق بھی نہیں دادی جان، میں بس آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور اس خواہش سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ میں مردوں کے مقابلہ کر رہی ہوں۔ آروش اتنا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، شہباز نے تمہیں بہت چھوٹ دے رکھی ہے، جب بھی اپنے باپ کی ماں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہو، آنے دو اس کو، کہتی ہوں تمہاری شادی کروا دے کہ عقل ٹھکانے پر آئے۔ مہتاب بیگم کی سیریس بات پہ آروش کی ہنسی نکل گئی، ٹھیک ہے پھر میں اس کے ساتھ شہر جاؤں گی، ہم مل کر پڑھائی کریں گے۔ آروش آنکھ ونک کر کے بولی تو اس کی بے باکی پہ مہتاب بیگم کا منہ پورا کا پورا کھل گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے سامنے پڑی چپل سے اس کی چترول کرتی۔ آروش حریم کے ہاتھ میں پکڑے چاکلیٹ کے 3 چاکلیٹ لے کر بھاگی، جس سے حریم نے رونا مچا دیا۔ ہائے کم بخت، میری بچی کو رلا دیا۔ مہتاب بیگم حریم کو چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی تیز آواز میں آروش سے بولی، جو ان کی بات سے بنیاز کمرے میں آ کر آرام سے چاکلیٹ کھانے لگی، ارے میری بچی، اتنا بڑے ڈبے میں سے اگر 3 چاکلیٹ چلے گئے تو کون سی قیامت برپا ہو گئی جو رو رو کر میری جان ہلکان کر رہی ہے۔ حریم جو رونے سے باز نہیں آ رہی تھی، مہتاب بیگم اس کو چپ کرواتی تنگ ہو کر بولی، جس سے حریم اور زوروں سے رونے لگی۔ کیا ہوا اماں سائیں، کیوں رو رہی ہے حریم؟ کلثوم بیگم اس کے پاس آتی پریشان ہوئی، تمہاری بیٹی کی مہربانی ہے، اونٹ جتنا قد ہو گیا ہے، مگر مجال ہے جو عقل نام کی کوئی چیز اس میں موجود ہو۔ مہتاب بیگم غصے سے بولی، کیا کر دیا ہے اب اس نے؟ کلثوم بیگم نے جاننا چاہا۔ حریم کے چاکلیٹ اٹھا کر بھاگی ہے، بھلا اس کو کیا ضرورت، اتنی چیزیں تو پڑی ہیں اس کے پاس،
اس بچی کی چیزوں میں سے کیوں نظر ڈالتی ہے؟ انہوں نے بتایا، نہ بی بی، نہ تمہاری بیٹی اپنی چیزیں کسی کو دینا تو دور کی بات دکھاتی بھی نہیں۔ مہتاب بیگم ان کو گھور کر بولی تو کلثوم بیگم نے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ یہ کیا حرکت کی تم نے نیچے؟ کلثوم بیگم سیدھا آروش کے کمرے میں آئیں، جو مزے سے چاکلیٹ کھاتی ساتھ میں اپنے کمرے میں موجود ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ دل کیا چاکلیٹ کھانے کا تو حریم سے لیے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ شیئرنگ از کیئرنگ۔ آروش نے بتایا، تمہارے پاس بھی تو ہوگی، وہ بچی ہے آرو۔ کلثوم بیگم نے سمجھایا، کوئی بچی نہیں، آفت ہے پوری میری باتیں دادی کو بتا کر ان کی فیورٹ بن گئی ہے۔ آروش منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی، تو کیوں نہ ہو ان کی فیورٹ، آخر کو اماں سائی کی اکلوتی بیٹی کی نشانی ہے۔ کلثوم بیگم نے گھور کر کہا، تو میں کب اعتراض کر رہی ہوں، میں بس یہ چاہتی ہوں دادی میری خواہش کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ آروش نے سنجیدگی سے کہا، تمہاری شادی کی عمر ہے، توبہ کریں اماں جان، 17 کی ہوں ابھی میرے پڑھنے کے دن ہیں، مجھے پڑھائی کرنی ہے، نہ کہ شادی وغیرہ۔ آپ اپنے بیٹوں کی فکر کریں جن کا شادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، نہ ارادہ ہے۔ آروش ان کی بات درمیان میں کاٹتی کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی تو کلثوم بیگم خاموش ہو گئی۔ گاڑی رکی تو حریم نے درید شاہ کی جانب دیکھا، جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلتی ہوں درید لالا، پر آپ سے ایک درخواست ہے، اس لڑکی کو ظلم سہنے کے سے بچائیں۔ آپ خود ہی تو بتاتے ہیں، ظلم کرنا، ظلم سہنا اور کسی پر ظلم ہوتا دیکھنا، اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو پلیز آپ کچھ کریں، کیونکہ آپ کسی پہ ظلم نہ بھی کریں تو آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ جب آپ نے کسی پہ ظلم ہوتا دیکھا تو خاموش کیوں رہے، اس کو بچایا کیوں نہیں؟ حریم سنجیدگی سے کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ پیچھے کتنی ہی دیر درید شاہ ساکت سا اس کی باتوں پہ غور کرتا رہا۔ اس کو حریم سے اتنی گہری باتوں کی امید نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر شاذل شاہ کا نمبر ڈائل کیا، جو پہلی بیل پر ہی ریسیو ہو گیا تھا۔ شاذل کچھ کہتا، جب درید شاہ سخت لہجہ اپناتا اس سے بولا، کہاں مکالہ کر رہے ہو؟ شاذل جو ایک ہاتھ سے کان میں لگے ایئر فون کو ٹھیک کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے چہرے پر صابن لگا رہا تھا۔ خود سے بڑے بھائی کی دہاڑ پر اس نے سامنے مرر میں اپنا خوبصورت وجیح چہرہ دیکھا، پھر کہا، صابن سے چمکا رہا ہوں چہرہ، بکواس بند کرو، کل تم مجھے حویلی میں نظر آؤ، اگر نہیں تو کل میرے آدمی گھسیٹ کر لائیں گے۔ دوسری طرف درید شاہ سخت لہجے میں حکم دینے کے بعد کال کاٹ گیا تھا۔ حویلی؟ شاذل بڑبڑایا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کبھی وہاں نہیں جاؤں گا۔ شاذل اٹل لہجے میں خود سے کہتا۔ دوبارہ سے درید شاہ کو کال کرنے لگا، لالا میں کبھی وہاں نہیں آؤں گا۔ شاذل نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے مت آؤ، میں آدمی بھیج دوں گا۔ درید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ سب کی نظروں میں کیا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ شاذل کو افسوس ہوا، بالکل ہے، تبھی تمہارا حویلی آنا ضروری ہے۔ اگر اپنے بھائی کا ذرا بھی احترام کرتے ہو تو میری بات کا مان رکھو گے۔ درید نے مسکرا کر کہا، یہ اچھا طریقہ ہے ایموشنل بلیک میلنگ کا۔ شاذل بدمزہ ہوا، کیا تم روئی ہو؟ آروش شہباز شاہ کے کمرے میں آئی تو انہوں نے اس کا سستا ہوا چہرہ دیکھا تو فکر مندی سے گویا ہوئے، میں کیوں روؤں گی؟ آروش بنا ان کی جانب دیکھ کر بولی، اب تم خفگی چھوڑ دو، تمہاری بات مان تو لی ہے۔ شہباز شاہ ہنکارا بھر کر بولے، کیا بات مانی ہے آپ نے میری؟ وہ بیچاری ایک ہفتے سے تائی جان اور شبانہ بھابھی کا ٹارچر برداشت کر رہی ہے، کبھی آپ جا کر اسٹور روم میں دیکھیں اس کو کیا حال کر دیا ہے۔ اس کا چہرے پہ جگہ جگہ نیل کے نشان ہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ پانی کا خالی گلاس تک اٹھا سکے، باسی روٹی تک کا نوالا اس کو نہیں دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے میری بات کا مان رکھ لیا؟ وہ لڑکی ہر وقت ہراساں رہتی ہے، کوئی نظر آئے تو تھر تھر کانپنے لگتی ہے، کوئی آہستہ آواز میں اس کا نام لے تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ شہباز شاہ کی بات پہ آروش پھٹ پڑی تھی، مجھے نہیں پتا تھا شاذل ایسا کرے گا، مجھے لگا وہ اس کی حفاظت کرے گا، تبھی میں نے درید کے بجائے شاذل سے اس کا نکاح پڑھوایا۔ شہباز شاہ شرمندہ ہوئے، وہ بھی شاہ خاندان کا خون ہے، بے حسی تو اس کی رگوں میں بھی ہے۔ آروش طنزیہ لہجے میں کہتی، جیسے ہی پلٹی کلثوم بیگم کا ہاتھ اس کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا تھا۔ چٹاک کی آواز پہ شہباز شاہ جلدی سے کھڑے ہوتے خونخوار نظروں سے کلثوم بیگم کو دیکھ کر آروش کو اپنے ساتھ لگا گئے، جو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ باپ کے سامنے زبان درازی کر رہی ہو؟ کلثوم بیگم اس کو جھنجھوڑنے لگی۔ کلثوم! شہباز شاہ نے ان کو ٹوکا، نہیں شاہ صاحب، آج آپ مجھے بولنے دیں، بہت برداشت کر لی ہے اس کی بدتمیزیاں، اس کی ہر نادانی، ہر گناہ معاف کر دیا۔
تاکہ یہ سبق حاصل کریں، پر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آپ کی بیٹی ہر ایک سے تلخ کلامی کرتی رہتی ہے۔ کلثوم بیگم آج ان سے ڈرے بنا بولی، آروش میری جان، آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ شہباز شاہ ان کا ماتھا چوم کر بولے تو آروش کی آنکھوں میں سے گرم سیال بہہ نکلا۔ معاف کر دیجیے گا، اب کبھی کوئی بات نہیں کروں گی، آروش سپاٹ لہجے میں کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ آروش کو تھپڑ مارنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ شہباز شاہ سخت ترین لہجے میں کلثوم بیگم سے بولے۔ ماں ہوں اس کی میں۔ کلثوم بیگم کو دکھ ہوا، وہ بس میری بیٹی ہے، آئندہ ایسی غلطی کی تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ شہباز شاہ وان کرتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولے تو کلثوم بیگم کے اندر کچھ چھن کر ٹوٹا۔ حریم آج تم کچھ خاموش ہو۔ حریم اپنے کمرے میں تھی جب اس کی روم میٹ طاہرہ نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہاں وہ سر میں درد ہے، حریم نے مسکرا کر جھوٹ بولا۔ پکا یہی بات ہے؟ طاہرہ نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں بالکل یہی بات ہے، سفر کرنے سے ہمارے سر میں درد پڑ جاتا ہے، حریم نے کہا تو اس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ ماہی اسٹور روم میں کراہتی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کانفیڈنٹ رہی تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی، پر اب وہ ہر ایک سے خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب دھڑم کی آواز سے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والے کو دیکھ کر ماہی کو اپنی جان فنا ہوتی محسوس ہوئی، کیونکہ کوئی اور نہیں، شبانہ کھڑی کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھور رہی تھی۔ مہارانی صاحبہ، اگر آرام کر لیا ہو تو کچن میں کھانے کی تیاری کرو، تمہاری ماں آ کر نہیں کرے گی، شبانہ اس کے سر پہ کھڑی ہوتی بولی۔ میری طبیعت، ماہی اٹک اٹک کر بمشکل یہی بول پائی۔ ٹھیک نہیں، تیرا ڈرامہ دیکھنے نہیں آئی میں، اٹھ جلدی۔ آئی بڑی طبیعت خرابی کا بہانہ کرنے والی، شبانہ اس کو بازو سے پکڑتی کھڑا کیے بولی، جس سے ماہی کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس کے قدموں میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ چل پاتی یا احتجاج کرتی۔ تبھی شبانہ گھسیٹتی اس کو باہر لے جانے لگی۔ کھانا تو سب کا آج تو نے ہی بنانا ہے، ورنہ تجھے میں کتوں کے آگے ڈال دوں گی، شبانہ نفرت سے کہتی زور سے اس کو دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ منہ کے بل گرتی، کسی کے مضبوط ہثار نے اس کو خود میں قید کر لیا۔ شازل شاہ جو درید کے کہنے پہ گاؤں چلا آیا تھا، حویلی میں داخل ہوتے ہی شبانہ کو کسی لڑکی کے ساتھ بے رحمی والا سلوک دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، مگر جب اس نے لڑکی کو گرتے دیکھا تو جلدی سے اس کو گرنے سے بچایا۔ آر یو اوکے؟ شازل اس کا زخموں سے بھرا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ماہی جو کمزوری کے باعث پہلے سے ہی نڈھال تھی، ایک نظر شازل کو دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی، جس کو دیکھ کر شازل کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس نے اٹھا کر صوفے پر لٹانا چاہا، پر اس کو ہاتھ لگانے سے ایک جھجک آڑے آ رہی تھی۔ تبھی زور زور سے ملازماؤں کو آوازیں دینے لگا، جو اس کی ایک ہی پکار پر حاضر ہو گئی تھیں۔ شبانہ شازل کی اچانک آمد پر ہڑبڑا کر جلدی سے اپنے چہرے پہ چادر ڈال گئی تھی۔ کون ہے یہ؟ اور بھابھی آپ کیسے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہیں؟ شازل کاٹدار لہجے میں بولا تو شبانہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میرے سہاگ کو اجاڑنے والی کی بہن ہے اور تم اس کمبخت کو چھونے سے کتراؤ نہیں، کاغذی ہی سہی تمہاری بیوی ہے۔ شبانہ کی بات سن کر شازل کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ اس نے بے یقین نظروں سے ماہی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، جو نیلو نیل تھا۔ شازل کو خود پہ انتہا کا غصہ آیا تھا، تبھی وہ بنا کسی کی پرواہ کرتا ایک جھٹکے میں اس کو گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ شبانہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کیا لگتے ہیں پیشنٹ کے؟ شازل فی الحال ماہی کو گاؤں میں موجود چھوٹے سے اسپتال لایا تھا، جہاں لیڈیز ڈاکٹر نے شازل سے پوچھا بیوی ہے؟ شازل کو یہ بتاتے ہوئے دل چاہا ڈوب کے مرے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی ہے جو ونی میں آئی ہے، انہوں نے افسردہ نظر بیڈ پر لیٹی ماہی پر ڈال کر پوچھا، جس پر شازل نے محض سر کو جنبش دی۔ دوائی میں کچھ لکھ کر دے رہی ہوں، ہو سکے تو ان کو بیڈ ریسٹ کرنے دیں، ساتھ میں ان کی غذا کا بھی بہت خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، شازل ان کی بات کے جواب میں بولا۔ آپ ان کو لے کر جا سکتے ہیں، پر چیک اپ ضرور کروائیے گا، ہفتے میں 2 بار، تاکہ ان کے زخموں کا معائنہ کر سکوں، ڈاکٹر نے کہا تو شازل ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگا۔ مطلب؟ شازل نے جاننا چاہا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، ان کے چہرے سے زیادہ جسم پر بھی زخم ہے، کافی تشدد کا نشانہ بنی ہیں، انہوں نے تفصیل سے بتایا تو شازل نے غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔
آپ کا بیٹا اس کو باہر لے گیا ہے، آپ اس کو بتا دینا وہ اس کو اپنی بیوی تسلیم نہ کرے، ورنہ میں ان دونوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ جب سے شازل باہر گیا تھا ماہی کو لے کر، تب سے شبانہ کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر گزرتی۔ تبھی وہ کلثوم بیگم کے کمرے میں آتی، اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ وہ ان دونوں کا معاملہ ہے، تم دور رہو، کلثوم بیگم سنجیدگی سے بولی۔ تائی جان، یہ ان دونوں کا معاملہ نہیں، میرا اور اس بدذات لڑکی کا معاملہ ہے، شازل سے کہیں وہ دور رہے۔ شبانہ آپے سے باہر ہوئی۔ میں شازل سے کہوں وہ اپنی بیوی سے دور رہے؟ اچھا مذاق ہے، کلثوم بیگم سر جھٹک کر بولی۔ وہ بیوی نہیں ہے، وہ اس کی ونی میں آئی ہوئی ہے، جس کی حیثیت سے 2 ٹکے کی بھی نہیں۔ شبانہ پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ ایک لڑکی کی حیثیت کیا ہوتی ہے وہ اس کا شوہر طے کرتا ہے، تم اتنا مت سوچو۔ ونی میں آئی ہوئی کا رتبہ جو بھی ہو ہم سمجھتے ہیں، پر شازل کی بیوی اور شازل اتنا بےغیرت نہیں جو اپنی عزت کو یوں دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑے۔ کلثوم بیگم کی بات پر اس کے تن بدن میں آگ لگنے لگی۔ تائی جان، عدت کے مہینے سکون سے اپنے کمرے میں گزارو اور کوشش کرنا دوبارہ حویلی کا مرد تمہاری پرچھائی بھی نہ دیکھے۔ آدھا چہرہ یا آواز سننا تو دور کی بات ہے۔ شبانہ کچھ بولنے والی تھی، جب کلثوم بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے باز رکھا۔ وہ جو کلثوم بیگم کی خاموش اور صلح جو مزاج دیکھ کر ان پر رعب جمانے آئی تھی، ان کا آج کا روپ دیکھ کر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی اور یہ بات جان گئی تھی کہ جس سے بات کرنے آئی تھی، اپنا رعب جمانے آئی تھی، وہ گاؤں کے سرپنچ کی بیگم تھی، جو پل بھر میں اس کو خاموش کروا گئی تھی۔ شازل ماہی کو واپس حویلی لاتا سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہاں بیڈ پہ اس کو آرام سے لٹاتا غور سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کو اپنے عمل پر شرمندگی ہو رہی تھی، ایک پچھتاوا سا ہو رہا تھا۔ اگر وہ اس دن غصے میں چلا نہ جاتا تو شاید حالات آج سے کچھ مختلف ہوتے۔ سوری یار، پر ٹینشن نہ لو، اب کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، اس لیے جب تک تمہارا نام میرے نام سے جڑا ہے میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ شازل غور سے اس کی جانب دیکھتا خود سے عہد کرنے لگا، پھر اچانک اس کی نظر ماہی کے کپڑوں پر پڑی جو میلے اور شکن زدہ تھے۔ شازل اس کے وجود پہ نظر ڈالتا اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شازل آروش کے کمرے میں آیا تو اس کو کھڑکی کے پاس کھڑا پایا۔ آرو، شازل نے آواز دی۔ لالا آپ؟ آروش نے شازل کو دیکھا تو حیرت سے اس کے منہ سے بس یہی نکل پایا، ہاں میں تم سے ایک کام تھا۔ شازل نے کہا، جی کہیں۔ آروش اس کی جانب متوجہ ہوئی، وہ جو لڑکی ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں، تم کوئی اپنا ڈریس اس کو پہنا دو تو۔ شازل اتنا کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لڑکی کون؟ آپ کی بیوی؟ آروش اس کی بات سن کر بولی، ہاں وہی۔ شازل اتنا کہتا پھر سے خاموش ہو گیا۔ اتنے وقت بعد آپ کو احساس ہو گیا کہ کوئی بیوی بھی ہے آپ کی؟ آروش نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ آرو پلیز یار، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، تم مزید شرمندہ مت کرو، شازل نے التجا کی۔ میرا ارادہ آپ کو شرمندہ کرنے کا نہیں ہے، میں بس چاہتی ہوں آپ کو احساس ہو اس لڑکی کے آپ پر حقوق اور فرائض لاگو ہوتے ہیں جس پر آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اچھے طریقے سے اپنے حقوق پورے کریں اور اس لڑکی کی حیثیت بیان کریں جو کہنے کو تو آپ کی بیوی ہے پر آپ کو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ آروش کی باتوں سے وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ باقی کے طنز کل کے لیے پینڈنگ پر رکھ لو، شازل گہری سانس لے کر بولا۔ میں اپنے ڈریسز میں سے جو ابھی استعمال نہیں کیے وہ آپ کے وارڈروب میں سیٹ کر دیتی ہوں، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کو شاپنگ کروا دیجیے گا، آروش سنجیدگی سے بولی۔ اس کا نام کیا ہے؟ شازل جھجک کر پوچھنے لگا۔ جب اس کی حالت ٹھیک ہو جائے تو آپ پوچھ لینا کہ بیگم میں آپ کا مجازی خدا ہوں، کیا آپ کے نام جاننے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ کوئی اور وقت ہوتا تو شازل اس کی بات پہ ہنس پڑتا، پر اس وقت وہ شرمندگی کی گہرائی میں دھنستا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک ہی وقت میں مجھے شرم سے پانی پانی کر دو۔ شازل نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کو شرم سے پانی پانی کرنے والی؟ آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ کا احترام ہے، میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، بس میں چاہتی ہوں آپ اس لڑکی کو سپورٹ کریں جو بے قصور ہو کر سب کا ظلم برداشت کر رہی ہے۔ آروش شازل کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں نا، سب کو دیکھ لوں گا۔ شازل اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ آروش ہلکا سا مسکرا کر بولی، اور مجھے اپنی بہن کی امیدوں پر پورا اترنا آتا ہے۔ شازل جو اب مسکرا کر بولا تھا،
شاذل جواب مسکرا کر دیتے ہوئے بولا تھا، ماضی آپ نے بلایا؟ بابا سائیں آروش شہباز شاہ کے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی، جی میرا بچہ، آج کل آپ کے خلاف بہت شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ شہباز شاہ اس کو اپنے پاس بٹھا کر شرارت سے بولے، ان کی باتوں میں مت آئیے، یہ ہمارے درمیان اختلافات کرنے کی سازشیں ہیں۔ آروش مزے سے بولی تو وہ ہنس پڑے۔ پھر تم بتاؤ اپنی ماں سے کیا بول رہی تھی؟ شہباز شاہ نے محبت سے پوچھا۔ بابا سائیں وہ ہم شہر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، آروش نے کچھ ہچکچاہٹ سے بتایا۔ تمہیں پتہ ہے نا ہمارے خاندان کی عورتیں شہر جا کر پڑھا نہیں کرتی مردوں کے درمیان۔ شہباز شاہ نے سنجیدگی سے بولے، کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں؟ آروش کو دکھ ہوا۔ بات یقین کی نہیں، شہباز شاہ جلدی سے بولے، تو پھر اجازت دے دیں، یقین کریں میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی اور نہ آپ کی عزت پہ آنچ آنے دوں گی۔ آروش پر یقین لہجے میں بولی، اماں سائیں کبھی راضی نہیں ہوں گی، انہوں نے کہا آپ بات کریں نا ان سے پلیز، لالا بھی تو آگے پڑھ رہے ہیں نا، تو لڑکیوں پر ایسی پابندی کیوں؟ آروش ایک اور کوشش کر کے بولی، تو اپنی لاڈلی بیٹی کے سامنے وہ جسے ہار مان گئے تھے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا شہباز شاہ؟ اب کیا ہمارے خاندان کی لڑکیاں شہر جائیں گی اور ہاسٹلز میں رہا کریں گی؟ مہتاب بیگم سے شہباز شاہ نے جیسے ہی بات کی ان کا غصہ 7ویں آسمان پر آ پہنچا۔ اماں سائیں مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، اگر وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے تو میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا بلکہ اس کو سپورٹ کروں گا۔ شہباز شاہ عاجزی سے گویا ہوئے، میں اس بات کی اجازت قطعی نہیں دوں گی، اگر وہ حویلی کی دہلیز پار کرے گی تو باقیوں کو بھی راستہ مل جائے گا۔ مہتاب بیگم صاف انکار کر کے بولی تھی۔ آروش کا دل ٹوٹ جائے گا، شہباز شاہ آہستہ آواز میں بولے، کیونکہ سامنے ان کی ماں تھی۔ دل شیشے کا نہیں بنا ہوتا اور شاہ خاندان کی لڑکیوں کا دل اور کردار پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا روگ لگا لے۔ مہتاب بیگم ناگواری سے بولی، گستاخی معاف اماں سائیں، آروش میری اکلوتی بیٹی ہے، مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا اور نہ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا ہوں۔ شہباز شاہ اٹل لہجے میں بولے، بیٹی کے لیے ماں سے بغاوت کر رہے ہو؟ مہتاب بیگم نے کینہ توز نظروں سے اس کو دیکھا۔ بغاوت کیسی اماں سائیں، آگے پڑھنا اس کا حق ہے اور میں آروش کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ شہباز شاہ یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، تو میری بات بھی لکھ لو، تمہاری یہ بیٹی تمہارا بھروسہ ایک پل میں چکناچور کر کے تمہیں منہ کے بل گرائے گی۔ اگر تمہاری اجازت پہ وہ شہر گئی اور وہاں مجھے کوئی اس کے خلاف ایسی کوئی خبر موصول ہوئی تو اس کو زہر دے کر میں نے جان سے مار ڈالنا ہے، اگر میں نے اسے جان سے نہ مارا تو میرا نام بدل ڈالنا۔ مہتاب بیگم تیز آواز میں بولی، میری بیٹی ہے وہ، اماں سائیں خدا کے واسطے سوچ سمجھ کے بولے۔ شہباز شاہ ان کی بات پہ تڑپ اٹھے، ابھی تو کہا ہے دل تھام کے رکھو، کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ مہتاب بیگم ایک طنزیہ نظر اس پر ڈال کر بولی۔ حال اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو انجان جگہ پہ پایا۔ وہ حیرت سے آس پاس نظر گھما کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ اپنے پاس مردانہ آواز سن کر اس کا دل اچھل پڑا۔ آپ کون؟ ماہی خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ جب اس کی حالت ٹھیک ہو جائے تو آپ پوچھ لینا کہ بیگم میں آپ کا مجازی خدا ہوں، کیا آپ کا نام جاننے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ ماہی کے سوال پہ شاذل کو اپنے کانوں میں آروش کی باتیں گونجنے لگیں۔ میں آپ کا مجازی خدا ہوں، کیا آپ کا نام جاننے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ شاذل کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا تو ماہی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ غور سے شاذل کو دیکھنے لگی، جو وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جینس پینٹ میں ملبوس تھا۔ بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے، چہرے پہ ہلکی سی شیو اور گلے میں بڑا سا لاکٹ لٹک رہا تھا۔ ونی میں دی گئی لڑکی کا شوہر اتنا شاندار بھی ہو سکتا ہے؟ ماہی شاذل کو دیکھ کر بس اتنا سوچ سکی۔ ہیلو، شاذل نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرا کر ہوش میں لانا چاہا۔ آپ سچ میں میرے شوہر ہیں؟ ماہی جھجک کر پوچھنے لگی۔ جھوٹ میں بھی شوہر ہوتا ہے کیا؟ شاذل نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا تو ماہی کا سر جلدی سے نہ میں ہلا۔ جی، پھر میں آپ کا سچ والا شوہر ہوں۔ یہ ہمارا کمرہ ہے، اگر تم چل پھر سکتی ہو تو واش روم میں جا کر فریش ہو جاؤ
تب تک میں کھانے کا کہتا ہوں۔ شاذل اس سے ایسے بات کرنے لگا جیسے جانے کتنے عرصے کی شناسائی ہو۔ میں بعد میں ہو جاؤں گی فریش۔ ماہی اس کا اتنا نرم لہجہ دیکھ کر بس یہی بول پائی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، میں لے کر چلتا ہوں۔ شاذل نے پیشکش کی، آپ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ماہی نے بے تکا سوال کیا۔ جیسے حویلی سے ہسپتال، پھر ہسپتال سے حویلی اور حویلی سے کمرے تک لایا، بالکل ویسے ہی۔ شاذل مسکراہٹ ضبط کیے بولا۔ کیسے لائے؟ ماہی ابھی تک اس کی بات سمجھ نہیں پائی۔ گود میں اٹھا کر شاذل سرسری لہجے میں بولا، پر اس کے جواب پہ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی خود ہی۔ ماہی خود پہ قابو پاتی اٹھنے کی کوشش کرتی بولی، ایز یو وش۔ شاذل نے کندھے اچکائے۔ ماہی ہمت کرتی واش روم تک پہنچی۔ شاذل اس کو جاتا دیکھنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت اس کو آواز دی، سنو جی۔ ماہی جلدی سے پلٹی۔ تمہارا نام؟ شاذل یہاں وہاں دیکھ کر بولا۔ ماہی بخت اور آپ کا؟ یہ سوال پوچھتے وقت ماہی کی اپنی حالت بھی شاذل سے مختلف نہ تھی۔ شاذل شاہ، ویسے ہم دنیا کے انوکھے میاں بیوی ہیں جن کو ایک دوسرے کے نام تک نہیں معلوم۔ شاذل اپنی بات کے اختتام پر خود ہی مسکرا پڑا تھا۔